وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے مومن کے قتل کے احکامات اور اس کی سزا، اگر وہ خطا میں اور غلطی سے انسان قتل کر بیٹھے یا جان بوجھ کر ایک مومن کی زندگی کا خاتمہ کرے، اس کی سزا کیا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو اس دور میں حقیقتاً پیش آیا، شیعہ سنی منابع میں یہ موجود ہے کہ بعض افراد نے، تواریخ میں ان افراد کے نام موجود ہیں، جب وہ جنگ و جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، راستے میں ایک ایسے فرد سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے ان کے سامنے بیان کیا، لیکن ان افراد نے یہ سمجھا کہ یہ ڈر کی وجہ سے، یہ اپنی جان بچانے کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا اسلام کا اظہار اور اقرار کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ یہ البتہ یہ فکر، وہ البتہ افراد پشیمان ہوئے، جب رسول اللہ کی خدمت میں گئے تو رسول خدا بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے ایک فرد کو اسلام کی حالت میں قتل کیا ہے۔ تو جب ان افراد نے یہ کہا کہ وہ تو ڈر کی وجہ سے اور جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا، آپ اس کے دل کے حالات سے واقف تھے۔ ہم ظاہری جو انسان کی حالت اور کیفیت ہے اس پہ مامور ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عقائد کی تفتیش کرے، جیسا آج بہت سارے تکفیری گروہ اس طرح سے کرتے ہیں، آج بہت سارے دشمن عناصر اس طرح سے کرتے ہیں۔ جب کوئی فرد ملتا ہے، ان کو ظاہری طور پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ مومن ہے، مسلم ہے، اس کے باوجود اس سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیں، آپ دین کا یہ مسئلہ بتائیں، آپ یہ چیزیں بتائیں۔ تو یہ تفتیش عقائد اور کسی کے اندر کا اور اس کے نالج کا امتحان لینا، پھر جو چیزیں آپ کے ذہن کے مطابق نہیں ہیں یا جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں وہ اس کو نہیں آتی تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سارے افراد اسی آیت کے مستحق ہیں۔ ختمی مرتبت نے ان کو افراد کو ڈانٹا، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو کہتا ہے، جو آپ کو صلح کا پیغام دیتا ہے یا آپ کو ویسے اسلام کی جو علامت ہے السلام علیکم، اس کے ساتھ تحیت پیش کرتا ہے، آپ اس کے باوجود اس کو قتل کر دیں۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب آپ جہاد کے لیے نکلتے ہو، ضربتم فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا یعنی جہاد کے لیے نکلنا، جو معمولاً اس دور میں جو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے معمولاً وہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہوتا تھا۔ اور ضرب فی الارض، یہ اصطلاح سفر کے لیے استعمال ہوتی ہے، زمین کو مارنا، ضرب مارنے کو کہتے ہیں، زمین میں مارنا یعنی زمین میں چلنا، یہ کنایہ ہوتا ہے سفر سے۔ جب یہ اس کے ساتھ فی سبیل اللہ کی تعبیر آتی ہے، اللہ کے لیے سفر کرنا، تو اس کا بہت بڑا مصداق، اور اس دور میں جو خصوصی طور پہ جو بڑا مصداق تھا وہ جنگ و جہاد کے لیے اور قتال کے لیے۔ اللہ ممکن ہے رسول خدا کسی اور ڈیوٹی پہ بھیجتے ہیں، قتال کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں اور بھیجتے ہیں، تبلیغ کے لیے مثال کے طور پر افراد کو بھیجتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جہاد کے دائرے میں یہ ساری کوششیں آ سکتی ہیں جو ایک مسلمان اللہ کے راستے میں کرتا ہے۔ تو ان کو حکم کیا ملا؟ فتبینوا، تو آپ وہاں پہ پہچانو، آپ وہاں پہ
وہاں تبیین کی ضرورت ہے، وہاں پہ تشخیص کی ضرورت ہے، علم حاصل کرو، پہچانو کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہ اپنا ہے یا غیر ہے، یہ دشمن ہے یا دوست ہے، وہاں پہ تبین کی ضرورت ہے۔ جیسے وہاں قرآن کریم نے فرمایا کہ جب فاسق خبر لے کے آتا ہے تو وہاں پہ کیا فرمایا؟ فتبینوا، وہاں پہ تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر آتے ہی آپ دشمن سے افراد کو اور ایک قوم کو، ایک گروہ کو دشمن سمجھ کے ان سے لڑ جائیں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو ہمارے دشمن نہیں تھے۔ لہذا یہاں بھی ان کو جو حکم ملا فتبینوا، تم تحقیق کرو، اپنا ہے یا غیر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور نہ کہو اس شخص کے لیے جو تمہاری طرف سلام القاء کرتا ہے، جو صلح کا پیغام دیتا ہے، جو سلام علیکم کہتا ہے، لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تمہیں کس نے حق یہ دیا ہے کہ اس کے اندر سے تم باخبر ہو؟ تمہارا وہ مقام اور منصب نہیں ہے۔ رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام علیہ ان کے پاس وہ منصب اور مقام ہے کہ وہ انسان کے جو دلوں کے راز ہیں، اندر کی کیفیات ہے، اس کو جانتے ہیں۔ پھر بھی جو مسلمانوں کے ساتھ برخورد کا اور برتاؤ کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ظواہر پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کو مسلمانوں جیسا ٹریٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ظاہری طور پہ یہ پڑھ رہا تھا، یہ ظاہری طور پہ نماز میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے منافقین کے بہت سارے افراد ان سے ختمی مرتبات نے، وہ جو بالکل سامنے نہیں آئے، دشمن سے جو نہیں ملے، لیکن وہ خالص نہیں ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں آتے جاتے تھے، وہاں پہ پروردگار عالم نے حکم نہیں دیا کہ آپ ان کو کافروں جیسا ان کے ساتھ رویہ، اگرچہ وہ بہت نفاق بہت بڑی بیماری اور علامت ہے۔ لست مومن، آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ کہ اس کی علت کیا ہے، اس بیماری کی، کیوں یہ افراد نے یہ کام کیا؟ دنیا کا جو مال ہے، جو متاع الحیات الدنیا ہے، جو دنیا کا، اور قرآن کریم نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا عرض الحیات الدنیا، یہ دنیا کا جو عارضی سامان ہے، یہ اصل میں وجہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ تم نے جب دیکھا، مثال کے طور پہ وہاں پہ معمولاً یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ جو فرد جس کو قتل کرتا تھا، جس کافر کو، اس کا جو سامان ہوتا تھا، ایک مال غنیمت کا وہ حصہ جو سب میں برابر تقسیم ہوتا، ایک مال غنیمت کا وہ حصہ جو جس شخص کو، جس کافر کو قتل کیا جاتا تھا، قتل کرنے والے کے لیے کچھ خاص چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ممکن ہے تم نے یہ دیکھا ہو کہ اس کے پاس تو بھیڑ بکریاں ہیں، اس کے پاس تو سامان ہے، اس کے پاس تو پیسے ہیں، تو یہ ہمارے کام آ جائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم نے اس وجہ کو بیان کیا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کا عارضی سامان، اس کی طلب میں، اس کو تلاش کرتے ہوئے تم نے یہ کام کیا۔ یعنی یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ مجاہدین راہ خدا میں نکلے ہیں، فی سبیل اللہ کی تعبیر موجود ہے، لیکن ساتھ کون سا خطرہ موجود ہے؟ حیات دنیا کا خطرہ وہاں پہ بھی موجود ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، آپ دنیا کا عارضی سامان، اس کی خاطر یہ کام کر رہے، اس کی تلاش میں، اللہ کے ہاں بہت زیادہ غنائم ہیں۔ اگر تم مال غنیمت چاہتے ہو تو یہ دنیا کا مال غنیمت اہم نہیں ہے، مال غنیمت جو اللہ کے پاس ہے، مغانم کثیرہ، پروردگار عالم کے پاس بہت زیادہ غنائم ہیں۔ وہاں آخرت کا مال غنیمت جو ہے تمہیں اس کی تلاش ہونی چاہیے، کیونکہ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم پہلے اسی طرح سے تھے۔ ہاں، ایمان کی دولت سے مزین اور مالا مال ہونے سے پہلے تم ایسے تھے۔ اس وقت تم دنیا کے متلاشی تھے، تم دنیا کے پجاری تھے، تم مال غنیمت کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، تمہاری جنگیں اکثر دنیاوی اہداف کی وجہ سے ہوتی تھیں، غیر الہی اہداف کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ لیکن اب فمن اللہ علیکم، اب اللہ نے تم پہ احسان کیا، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تم مومن بن چکے ہو، مسلمان بن چکے ہو، رسول اللہ جیسے عظیم رہنما تمہیں دیے، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ من عظیم احسان کو کہتے ہیں، عظیم اور بہت بڑی نعمت کو۔ اب پروردگار عالم نے جب تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اب یہ بری بات ہے کہ اب دنیا کے متاع کی خاطر اور مال کی خاطر تم دوسرے افراد کو قتل کر رہے ہو۔ فتبینوا، حالانکہ پہلے حکم آ چکا ہے، تحقیق کرو، دوبارہ اب اس تاکید کی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، فتبینوا، وہاں پہ تحقیق کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد کہتا ہے تو
وہاں پہ تم کہتے ہو کہ نہیں تم تو ہمارے دشمن ہو. نہیں، آپ دیکھیں، آپ جاننے کی کوشش کریں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ جو تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہیں. تو ممکن ہے رسول خدا کی خدمت میں یا آج کوئی فرد اپنے جب دوستوں کے پاس آتا ہے، جب وہ بیانیہ دیتا ہے، جب وہ کوئی میسج کرتا ہے، جب وہ ٹویٹ کرتا ہے، تو وہ کہے کہ ہم نے تو اس وجہ سے، کیونکہ وہ کافر تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو مارا، قتل کیا. لیکن اللہ تمہارے اندر کے حالات کو جانتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ دقیق انداز میں تمہارے اندر کی خبر رکھتا ہے. تمہارے اندر کی جو خباثت ہے، تم نے کس ہدف کی وجہ سے اس شخص کو قتل کیا، ان افراد کو قتل کیا، ان ملتوں کو قتل کیا، پروردگار عالم اس سے آگاہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو علم نہیں ہے جو تم انجام دیتے ہو. ہاں ممکن ہے ظاہری طور پر یہاں معاشرے کو آپ جو ہے فریب دے لو، آپ کہو کہ کیونکہ وہ کافر تھا، کیونکہ وہ مشرک تھا، اس وجہ سے ہم نے قتل کیا. لیکن پروردگار عالم اس سے باخبر ہے. خداوند عالم ہمیں توفیق دے دنیا کے متاع کی خاطر ہم کسی فرد کی جان نہ لیں. وہ افراد کی جان لینا وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک فتویٰ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ ایک حملے کا حکم بھی ہو سکتا ہے. مختلف جہات سے انسان ایک فرد کو، ایک مومن کو، ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے. پروردگار ان تمام صورتوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جو افراد مومنین کے قاتل ہیں، بے گناہوں کے قاتل ہیں، مظلوموں کے قاتل ہیں، پروردگار عالم انہیں نابود کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.